السلام علیکم ویورز، میں ہوں کرن بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا اور ان کے آنے والے نئے قوانین۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا جو عام لوگ ہیں وہ استعمال نہیں کرتے یا وہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہم سب سوشل میڈیا اپنی روٹین میں زندگی میں استعمال کرتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر۔ ہم لوگوں کے پاس ایک بیسک فلو آف انفارمیشن جو ہے وہ انہی سوشل میڈیا ایپس کے تھرو آتا ہے۔ اب گورنمنٹ نے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے آلریڈی جو ہے وہ ایک لا تعارف کروایا ہوا تھا پیکا کے نام سے، لیکن اب جو ہے وہ ایک نیا لا اس سے بھی زیادہ سخت جو ہے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ وہ آ گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کانٹینٹ پروسیجر اوور سائٹ اینڈ سیف گارڈ رول 2020، جس میں جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان پہ اور مزید کئی قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ عائد ہوں گی۔ اس میں کون کون سی پابندیاں عائد ہوں گی، قانون کیا کہتا ہے، اس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کیسے کریں گے، جو اتھارٹیز ہیں وہ عام لوگوں کے اوپر، اور کانسٹیٹیوشن میں ان قوانین سے ریلیٹڈ ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ عام لوگوں پہ لاگو ہو سکتی ہیں ان کی فریڈم آف اسپیچ کو ہرٹ نہ کرتے ہوئے۔ تو ہمارے ساتھ آج شو میں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ایز اے گیسٹ، ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہے فیصل نقوی صاحب۔ ہی از این ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، گریجویٹڈ فرام پرنسٹن یونیورسٹی اینڈ ییل لا کالج۔ ہی از اے ویری سینئر لا ایکسپرٹ، اور ہم لوگ ان سے پوچھیں گے لا کے بارے میں۔ ود ہم وی ہیو مس صدف خان، جو کہ کو فاؤنڈر ہے میڈیا میٹر فار ڈیموکریسی کی، جو کہ ایڈوکیسی کرتے ہیں آن لائن جو بھی کانٹینٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اور ان سوشل میڈیا ایپ سے ریلیٹڈ بھی۔ ود ہر وی آلسو ہیو مسٹر اسامہ خلجی، ہی از این ایکٹیوسٹ اور ڈائریکٹر ہیں یہ بول بھی آرگنائزیشن کے، جو کہ دوبارہ سے جو ہے ایڈوکیسی، پالیسی اور ریسرچ جو انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ بات کا آغاز کریں گے فیصل نقوی صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم۔ سر پلیز ہمارے ویورز کو یہ گائیڈ کر دیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سوشل میڈیا جو ایپس ہیں یا ان پہ ڈالے جانے والا کانٹینٹ ہے اس کو کس طرح سے فریڈم آف اسپیچ میں شامل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کانسٹیٹیوشن جو ہے that doesn't specifically regulate social media، وہ تو ہر قسم کی فریڈم آف اسپیچ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے اوپر پھر جو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ there can be reasonable restrictions for certain grounds۔ تو بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ریسٹرکشن جو عائد کی جا رہی ہے رولز کے تحت، آیا کہ وہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے، وہ پوائنٹ جو ہے اس طرح سے ہے، بٹ there is no special provision in the constitution for social media۔ اس لحاظ سے مسئلہ جو مین پوائنٹ جو ہے جس کے اوپر مطلب کہ اسامہ ٹائپ جو بکلا جو ہیں، مطلب کہ جیسے ایکٹیوسٹ جو ہیں جنہوں نے پوائنٹ بالکل صحیح اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو پیرنٹ ایکٹ ہے پیکا اور ان رولز کے تحت پی ٹی اے کے پاس بہت زیادہ گنجائش آ گئی ہے کہ پولیٹیکل سپیچ کو بھی یہ بند کر سکے۔ لیکن کچھ قسم کی جو سپیچ جو ہوتی ہے وہ تو ہمارے مثلا پینل کوڈ میں منع ہے۔ مطلب اگر آپ آ کے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کہ جی میرے خیال سے بلوچستان کو آزاد ہونا چاہیے، تو وہ تو پاکستان کے کرمنل لا کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اگر آپ آ کے حکومت کی تنقید کرتے ہیں تو سوال یہ کہ وہ کس طرح سے جو ہے ایک مطلب کہ وہ جرم کس طرح سے بن گیا، اور جو ہمارے قوانین ہیں جن کے اندر لکھا گیا ہے کہ مثلا اگر آپ سیڈیشن کی بات کریں، اس قسم کے جرم کی بات کریں، تو وہ تو ان کو تو بہت نیرولی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی اے چاہے وہ ساری چیزیں بند کرنا چاہے۔ دوسرا جو اس کے علاوہ جو رولز میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو ہے سوشل میڈیا کمپنیز کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں اور ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان میں لوکل ہوسٹنگ کریں، اور وہ مثلا جو واٹس ایپ کے تحت جب ہم میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ میسیجز انکرپٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی اور اگر باہر سے کوئی ان کے اندر ایکسس نہیں پا سکتا۔ تو جو رولز ہیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں ہوسٹنگ کریں گی اور انکرپٹڈ جو ہے انفارمیشن اس کی ایکسس دیں گی۔ اب یہ جو باہر کی کمپنیز ہیں انہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے، اس کے اوپر تو انہوں نے لکھ کے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم اس طرح سے آگے چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بات صرف پاکستان میں نہیں، مثلا ترکی میں بھی ابھی انہوں نے میرے خیال سے فائنز امپوز کیے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے اوپر، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو
بات یہ کہ جو رولز بنانے چاہیے تھے ان کو, اور جو میرے خیال سے اسامہ صاحب نے جو شاید ہائی کورٹ میں بھی بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مشاورت سے بنانے تھے, لوگوں کے ساتھ بات کرنی تھی, آپ نے ان سے پوچھنا تھا, ان سے کنسلٹیشن کرنی تھی, وہ انہوں نے صحیح طریقے سے کنسلٹیشن نہیں کی. تو موٹی موٹی بات یہ کہ آئین کے مطابق اگر آپ نے فریڈم آف اسپیچ پہ ریسٹرکشنز لگانی ہیں تو دے ہیو ٹو بی ریزنیبل ریسٹرکشن. یہ والی ریسٹرکشن جو ہیں دے آر ناٹ ریزنیبل. اچھا سر, ایک کویشچن جو میں آپ سے بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ رولز کے مطابق اگر ایک یوٹیوب کانٹینٹ کریٹر کے فالوورز 500,000 سے زیادہ ہیں تو اس کو ایک جو اپنا فزیکل آفس ہے پریفریبلی ان اسلام آباد وہ کھولنا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا وہ چینل جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اب ان میں بہت زیادہ صحافی بھی آتے ہیں, یوٹیوب کانٹینٹ کریٹرز بھی آتے ہیں, تو اگر اس طرح سے پی ٹی اے کوئی یہ ریزن بنا کے ان کے چینلز بند کرتی ہے تو کیا وہ عدالت میں جا سکتے ہیں اس کے خلاف؟ جی عدالت میں جا سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں بند کیا گیا تو یہ غیر آئینی ہے. I wasn't aware of the fact کہ جس کے بھی 5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے دفتر کھولنا لازمی ہے. شاید آپ چیک کر لیں انفارمیشن, I'm not so sure کہ یہ درست ہے. جی سر, ان رولز میں ہے, I have a copy. جی اوکے, I mean I'll take your word for it اگر آپ یہ کنفرم کرتی. جی بٹ یہ تو جہاں تک کہ مجھے پتا تھا کہ لوکل ہوسٹنگ کے لیے سوشل میڈیا کمپنیز کے اوپر تھا. I'm not sure کہ everybody with 500,000 subscribers qualifies. بٹ اگر وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو چلے ویسے بھی پی ٹی اے کے جوریسڈکشن میں آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر کی کمپنیز ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زبردستی یا ادھر کھولیں یا ہم آپ کو بند کر دیں گے, انہوں نے جب ماننا نہیں تو پھر پی ٹی اے کیا کرے گا؟ جو اگر آپ ان کمپنیز سے بات کریں تو وہ آپ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ جی پی ٹی اے نے ہمیں لیٹس اسیوم امپریشن یہ دیا کہ جی ہمیں لکھنا پڑ گیا لیکن اس کو ہم کبھی انفورس نہیں کریں گے. لیکن کل کو جب معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو عدالت تو صرف یہی دیکھنا ہوگا کہ جی قانون میں لکھا کیا ہوا ہے, مسئلہ پڑ جائے گا پھر وہاں پہ آپ کے لیے. تھینک یو سر, پلیز اسٹے ود می. میں اسامہ آپ سے ایک یہ چیز جاننا چاہتی ہوں, جیسے سوشل میڈیا رولز یہ جب نئے متعارف کروائے گئے ہیں, اس میں ایک اور چیز ہے کہ فوکل پرسن جو ہیں وہ پاکستان اپوائنٹ کیے جائیں گے کمپنیز کی طرف سے. تو آپ کو یہ کیا لگتا ہے, بیکاز یو آر ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا, آپ لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن اس میں ڈیل بھی کرتی ہے, تو یہ جو فوکل پرسن کمپنیز کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے, کیا ان کا یہاں پر آنا اور گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا پی ٹی اے کے تھرو یہ کتنا کو فیزیبل ہے؟ تھینک یو کرن. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بہت ایک دھڑا دھڑ ایک آرڈر دیا ہے. ابھی کیس جو ہے وہ جا رہا ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ جو رولز ہے یہ دیکھنے میں ایسی لگتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 جو فریڈم آف اسپیچ سے ریلیٹ کرتا ہے, آرٹیکل 19A جو رائٹ ٹو انفارمیشن سے ریلیٹ کرتا ہے, ان دونوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہ تو بات ہم بھی کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں, ابھی شکر ہے کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لے لیا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور آگے میرے خیال سے حکومت کو ان رولز کو بالکل واپس لے لینا چاہیے. جہاں تک آپ کی بات ہے فوکل پرسن کا, تو جی بالکل انہوں نے یہ کہا ہے کہ فورن کمپنیز کے یہ ہوں, تو اس میں کچھ باتیں ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آلریڈی جو ہے ہر کمپنی کے فوکل پرسن ہوتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ, جو پاکستان سے ریلیٹڈ سارے کاموں میں اور پالیسی اور وغیرہ میں بزی رہتے ہیں. یہ ان کا جو ہے ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں دفتر کھولیں اور پرسن اپوائنٹ کریں فوکل پرسن. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈیٹا بیس, جس طرح فیصل صاحب نے بھی بات کی کہ ڈیٹا بیس لوکل ڈیٹا بیس سرور بنائے پاکستان میں, جس میں وہ ایف آئی اے کو ہر ڈیٹا ڈیکرپٹ کر کے اور ریڈیبل فارم میں ہر پاکستان انٹرنیٹ یوزر کے بارے میں ڈیٹا دیتے ہیں. تو یہ تو ظاہری بات ہے, ایک امپاسبل سی بات ہے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے کسی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کچھ ملکوں نے کوشش کی ہے, تو ایک بہت بری مثال ہے. اور یہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر اور ملکوں میں کوئی غلط قسم کے قواعد آ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستانی حکومت بھی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس طرح کے قواعد پاکستان میں لے آئے. تو یہ تو دیکھنا ہوگا, اور اس میں یہی تجویز کی جا سکتی ہے کہ حکومت یہ قواعد واپس لے لے, اور جو پیکا کا سیکشن 37 ہے ان لافل آن لائن کانٹینٹ کا, جس کے تحت یہ قواعد بنے, اس کو بھی پارلیمنٹ کو ہٹا دینا چاہیے. کیونکہ جو ہارمز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر
آلریڈی پیکا میں اور بہت زیادہ ایسے کلازز ہیں، جیسے چائلڈ پورنوگرافی ہو گیا، کسی غلط تصویر استعمال ہوتی ہے، اسٹاکنگ ہوتی ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے، ان سب کے سیکشن جو ہے آپ کے پیکا قانون میں موجود ہیں. تو یہ جو سیکشن 37 ہے، یہ سیاسی پولیٹیکل سینسرشپ کے لیے ایک ویپن بن گیا ہے حکومت کے پاس، اور اس کو بالکل پارلیمنٹ کو ہٹا دینا چاہیے. پارلیمنٹ کو اس کو ہٹا دینا چاہیے. صدف، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہم نے پچھلے ابھی کچھ دنوں میں دیکھا جہاں پہ ایک پوری کیمپین چلائی گئی خواتین صحافیوں کی طرف سے کہ جو وہ گورنمنٹ پہ بیش کرتی ہیں یا فیکٹس بھی رپورٹ کرتی ہیں، تو جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ فوراً سے جو ہے ان کو جسے کہہ لیں بیشنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کئی ایسے کیسز بھی آئے جہاں پہ ان کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. آپ کیونکہ ایک آرگنائزیشن کی ہیڈ ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایسے روزانہ کی بنیاد پہ بہت زیادہ کیسز آتے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لاز اب نئے آئے ہیں، کیا یہ خواتین صحافیوں کو مزید پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کہ یہ پیک آئے ہیں تو یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ آپ سمجھے کہ سائبر کرائم لا جو ہے اسی کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے. دوسرا، جہاں تک خواتین صحافیوں کی پروٹیکشن، جیسا بھی اسامہ مینشن کر رہے تھے کہ پیکا کے اندر ہی ملٹیپل کلازز ایسے موجود ہیں جو موڈسٹی سے ڈیل کرتے ہیں، جو ہیٹ اسپیچ سے ڈیل کرتے ہیں، اور اگر ان کی امپلیمنٹیشن صحیح طور پہ ہو رہی ہوتی تو شاید وہ خواتین صحافیوں کے کچھ کام آتے ہیں. انفارچونیٹلی جو امپلیمنٹیشن ابھی تک ہوئی ہے ان کیسز میں بھی جہاں خواتین ڈائریکٹ وکٹم بنی اور وہ گئی ایف آئی اے کے پاس اور کیسز پروسیڈ ہوئے کورٹس تک، وہاں پہ ہم نے سوائے ڈیلیز کے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے کوئی افیکٹونیس نہیں دیکھی قانون کی. جو نئے ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل کانٹینٹ جو رولز آئے ہیں، اس کے اندر ایسا کوئی ایسا کلوز ڈائریکٹلی نہیں موجود جو کسی کی بھی پروٹیکشن سے متعلق ہو، کیونکہ ان کا جو پورا پریمس ہے، جو ان کا پورا دائرہ کار ہے، وہ صرف کانٹینٹ کی ریموول اور بلاکنگ سے متعلق ہے. اور جو رولز میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے، جن ریفرنسز دیے گئے ہیں پی پی سی کے جن کلازز، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ایسینشلی پولیٹیکل اسپیچ، کریٹیکل اسپیچ جو بھی اس طرح کی ہوتی ہے، اور جرنلسٹک اسپیچ، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، مطلب کہ بجائے یہ کہ آپ پروٹیکشن کی بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو لوگ ڈیجیٹل جرنلزم سے منسلک ہیں یا آن لائن اسپیسز استعمال کرتے ہیں اپنی جرنلزم کو شیئر کرنے کے لیے، ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ ہے وہ موجود ہے، اور اس کے اندر جو اسپیسیفک کلوز بھی خواتین سے ڈیل کرتے ہیں، جب ان کی افیکٹونیس ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن میں زیادہ مسئلے مسائل ہیں، فلاز موجود ہیں، تو اس پہ ہم یہ بالکل امید نہیں کر سکتے کہ ایک جو رولز کا سیٹ ہے جن کا جو دائرہ کار ہے وہ ایسے ویمن پروٹیکشن ہے کہ نہیں، وہ کسی نہ کسی طرح مدد کر سکتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کسی بھی طرح جو خواتین صحافی ہیں ہماری ان کی کوئی مدد کر پائیں گے. بالکل، خواتین صحافیوں کی ان رولز میں کوئی بھی مدد نہیں ہو سکتی، جیسے صدف نے آپ کو بتایا ہے. فیصل سر، میں آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہتی ہوں. سر، صحافیوں کے ساتھ ساتھ جو وکلا برادری ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں گورنمنٹ کے رولز پہ بات کرنے کے لیے، یا گورنمنٹ آفیسز میں جو لوگ تعینات ہیں ان کو مطلب کوئی بھی چیز پن پوائنٹ کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے لائر کیا یہ چیزیں آپ کے پروفیشن کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کریں گی؟ جی بالکل، جو وکلا برادری ہے، آئی تھنک وہ سب جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہماری کمٹمنٹ. تو اگر آپ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ ڈیجیٹلی جو ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے. اگر آپ ڈیجیٹل اسپیچ بند کریں گے تو ڈیجیٹل تو پورے قوم کی رائٹس کو فرق پڑتا ہے، اور پھر اس لحاظ سے پھر وکلا کو بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے جو پروسیڈنگز بھی جو ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں عابد ساقی صاحب کو میرے خیال سے مائکس لگایا گیا، کیونکہ پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے ان کو سنا جائے اور پھر وکلا کی طرف سے بھی رائے جو ہے وہ پیش ہو. بیکاز یہ لائرز کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے. اچھا سر، یہ جو ہیومن رائٹس کو ظاہر سی بات ہے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو پھر کئی ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ ان ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کیس کر دیا جائے کہ جی ڈیفیمیشن کا،
کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی کیمپین چلائی ہے یا کچھ ایسا کیا ہے, تو پھر نہ تو لوگ اور نہ وکلا برادری مطلب مزید کوئی بات نہیں کر سکیں گے. تو آپ کے خیال میں جو یہ رولز ہیں ان کو گورنمنٹ کو کنسلٹیشن وکیلوں کو بھی بیچ میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا, تاکہ ایک پورا بورڈ بن سکتا سول سوسائٹی, ایکٹیوسٹ اور لائرز کا جو کہ اس پہ بات کرتے؟ جی بالکل, اس میں بلکہ پوائنٹ جو ہے وہ اطہر منالہ صاحب نے بالکل یہی پوائنٹ دیا ہے کہ اگر آپ نے مشاورت کرنی تو ایک طریقہ ہوتا ہے, لوگوں کو بلائیں, ساروں سے بات کریں, ان کا اوپینین لیں اور ان سب سے پھر پوچھیں کہ آگے کس طرح چلنا چاہیے. جب تک آپ لوگوں سے صحیح طریقے سے اوپینین نہیں لیں گے تو پھر قوانین جو ہے وہ صحیح طریقے سے بنیں گے نہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی گی. ٹھیک, اچھا, تھینک یو سر. اسامہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک تو 500,000 یوزرز والا تو ایک شک بہت امپورٹنٹ ہے, دوسری یہ بات کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز آف پاکستان نے تو آلریڈی اس کو, ان لاز کو ریجیکٹ ہی کر دیا تھا شروع سے کہ ہم لوگوں نے اس پہ کام ہی نہیں کرنا. لیکن اس کے علاوہ جو ایشین کولیشنز ہیں ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ اس طرح کام نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے نگہت داد سے بھی اس پہ بات کی اینڈ شی سیڈ کہ پاکستان سے آلریڈی اتنی ریکویسٹ جاتی ہیں کانٹینٹ ریموو کرنے کی یا بلاک کرنے کی کہ انہوں نے اپنی مزید جو لاز ہیں وہ بہت زیادہ سخت کر دیے, لیکن اس طرح وہ ایک ایک بندے پہ یہ لاز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب ایک یوتھ جو ہے بڑی تعداد میں ٹک ٹاک یوزرز ہیں یا سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں, ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی رولز آئے ہیں یا نہیں آئے. تو ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وٹ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ پہ کس قسم کی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ کس لیول کی اس پہ پہلے کیمپین چلائیں تاکہ لوگوں کو شروع سے بتایا جا سکے کہ ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے وقت, اور پھر اس کے بعد یہ رولز ان پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. ہیلو جی, آواز آ رہی ہے؟ جی جی اسامہ, آئی کین ہیئر یو. جی بالکل, تھینک یو. جی ہمارا تو موقف یہی ہے کہ یہ رولز ہونے ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ جس طرح سب نے کہا ہے سنسرشپ بہت زیادہ عائد کر رہے ہیں, اور جو بیگا کے دیگر کلازز ہیں وہ آلریڈی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کی امپلیمنٹیشن جس طرح صدف نے کہا صحیح ہونی چاہیے, لیکن ہم جب ایف آئی اے کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ گیپس ہیں. سب سے پہلے ان کی اوور سائٹ بھی نہیں ہو رہی. پیکا کے قانون کے مطابق ایف آئی اے کو سال میں 2 رپورٹیں پارلیمنٹ میں درج کرنی ہے کہ پیکا کے تحت کیا پروگرس ہو رہی ہے, کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے. لیکن ایف آئی اے میں 4 سالوں میں جب 8 رپورٹیں درج کرنی چاہیے تھی, انہوں نے صرف 1 رپورٹ درج کی. تو ایک تو آپ یہ پرفارمنس دیکھ لیں. دوسری, جس طرح آپ نے کہا کہ یوتھ کو بتانا چاہیے, تو میرے خیال سے اس میں تو بڑی مہم یہی ہونی چاہیے کہ ہم ڈیجیٹل اور میڈیا لٹریسی شروع کریں پاکستان میں, جس میں ہم اسکولوں اور کالجوں میں بچوں کو یہ سکھائیں کہ کس طرح انٹرنیٹ کا صحیح طرح استعمال کرتے ہیں, کیا اس کے فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں, اور کس طرح سے آپ جو ہے محفوظ طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ذمہ داری بالکل حکومت پہ عائد ہوتی ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک حق ہے جو اسٹیٹ نے جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے اور لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے. اور اس کے علاوہ بالکل اویئرنیس کیمپینز بھی کر سکتے ہیں, لیکن اویئرنیس کیمپین اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے سیاسی مکالمہ شروع کیا سوشل میڈیا پہ تو آپ کی پوسٹ بلاک کر دی جائے گی اور آپ پہ جو ہے پرچہ کاٹ دیا جائے گا. آج کل ہم پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں, کوئی تھوڑی سی تنقید کرتا ہے, صحافی ہو, چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہو, چاہے کوئی سٹیزن ہو, اس کے خلاف جو ہے پرچہ کاٹ جاتا ہے. ایف آئی ان کو ہراس کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس کا ایک چلنگ افیکٹ ہوتا ہے جس میں لوگ ڈر جاتے ہیں اپنی آواز اٹھانے سے, تو اپنے حقوق کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے, اور نہ تو گورننس اور کے جو ایشوز ہیں اس سے بھی ڈر جائیں گے, اور یہ ایک آمریت کی نشانی ہے. تو اگر ہم ایک جمہوری ملک ہے, ہمارا ایک آئین ہے, اس کو صحیح طرح پروٹیکٹ کرنا چاہیے ان حقوق کو. اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ جو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ ایک حکومت کے لیے بہت اچھا فائدہ مند چیز ہوتی ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے سٹیزنز کی طرف سے, اور اس فیڈ بیک کو پھر انکلکیٹ کرنا چاہیے اپنی پالیسی اور لا میکنگ اور گورننس میں. تو تبھی جمہوریت آگے مضبوط ہو سکتی ہے. اس طرح تو ہم ایک آمریت کی طرح جو ہے آگے جا رہے ہیں.
جو کرٹیسزم ہے جیسے اسامہ نے کہا کہ وہ جمہوریت میں بہت ایک امپورٹنٹ رول رکھتی ہے. صدف میں آپ سے اس بات بارے میں جاننا چاہوں گی, آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں جہاں پہ لوگ کوئی ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں, خواتین آ کے آپ لوگوں کے پاس یہ شکایت کرتی ہیں یا ہیلپ لیتی ہیں کہ ان کی کوئی مطلب کوئی چیٹ ہے وہ لیک ہو گئی ہیں, پکچرز لیک ہو گئی ہیں, تو خواتین صحافی آلریڈی بہت زیادہ جسے کہہ لیں نشانے پہ رہتی ہیں اسپیشلی. تو اس سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کرٹیسزم ہم لوگ کرتے ہیں یا جرنلسٹ باقی کرتے ہیں, تو اس میں ہم آپ کے پاس کیونکہ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ سکھاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنا ڈیٹا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ ایک سیف اسپیس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے مطابق مزید آنے والے دنوں میں ایز اے جرنلسٹ, وہ چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں, ان کو اپنی سوشل میڈیا پروٹیکشن کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ کہ یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک صحافی کا کام اور جو ہمارا پیشہ ہے جو صحافت ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے, اور اگر سچویشن ایسی بن جائے جہاں آپ کو اپنی پروٹیکشن کے لیے جو انفارمیشن ہے اسے روکنا پڑے, تو آئی تھنک یہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے, ایک ایسی سچویشن ہے جہاں سب کو مل کر جو میڈیا کی آزادی ہے اور جو صحافیوں کی آزادی ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو ہمیں خطرات نظر آئے ہیں جو ریسنٹلی ایمرجنگ, اسپیسیفکلی اگر آپ خطرات کی بات کریں تو قوانین کا استعمال کرنا فار انٹیمیڈیشن یہ ہوتا جا رہا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ جو کیسز ہیں یا جو درخواستیں دی جا رہی ہیں, ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں صحافیوں کے خلاف, جو آن لائن ایکٹیو لوگ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, سمپل جو ینگ بچے بچیاں بھی جو ایون آن لائن بات کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا ان پاورفل لوگوں کا نام لیتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح کسی وائلیشن میں انوالو ہے ہیومن رائٹس کی, تو ان کے خلاف یہ جو پرچے کر جانا ہے یا ایف آئی آر ہو جانا, یہ سب جیسے اسامہ کہتے ہیں کہ ایک سائلنسنگ افیکٹ ہے. اور یہ جو قانون کا استعمال ہے خصوصاً انٹیمیڈیشن کی پرپسز کے لیے, کیونکہ دیکھیں اگر یہ جو کیسز درج ہو رہے ہیں اگر یہ کورٹس تک جائیں تو شاید کوئی پریسیڈنٹ بھی بنے, کوئی کیس لاء میں اگر کوئی اچھا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھ سکے کہ یہ کتنی فریولس درخواستیں ہیں, ان کے اندر جو ملفائڈی انٹینشن ہے وہ واضح ہو سکے. لیکن زیادہ تر یہ صرف جو ایک ریکویسٹ کا یا درخواست درج کرنے کا, ایف آئی آر درج کرنے کا لیول ہے, اسی پہ لوگ بہت زیادہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں. ان کے لیے آئی تھنک بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے حقوق کو قانونی طور پر جاننا. آئی تھنک دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کیونکہ انلیس لوگ بہت زیادہ اویئر ہوں انہیں شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ کس سچویشن میں اگر کوئی ایف آئی اے والے اہلکار آپ کے پاس آتے ہیں, وہ آپ سب کا موبائل مانگتے ہیں, آپ کی ڈیوائسز مانگتے ہیں, ڈیٹا مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیقات کرنے جا رہے ہیں, تو ان سے وارنٹ مانگنا ہے نہیں مانگنا, انہیں ان کا جو وارنٹ ہے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے, وارنٹ کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی, ان کے اپنے حقوق کیا ہیں. سو جو یہ قانون کو سمجھنے کا معاملہ ہے آئی تھنک اب یہ بڑا انٹر کنیکٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر اپنی سیفٹی کے لیے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ آپ کرٹیسائز کرنا بند کر دیں کیونکہ وہی سیف طریقہ ہے, کیونکہ اگر ہم نے کرٹیسائز کرنا بند کر دیا اور ہم نے اپنی تبصرہ اور جو تنقید ہے وہ بند کر دی تو پھر نہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر رہیں گے, نہ ہم اپنی پاکستانیت کے ساتھ آئی تھنک سنسیئر رہیں گے. تو یہ سب تو جاننا ہے, لیکن ساتھ ہی قانون کو جاننا اور اپنے حقوق کو جانتے ہوئے اس حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنانا, آئی تھنک دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایٹ دس اسٹیج. تھینک یو, اٹس ویری ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ابھی اس معاملے پہ لاسٹ کویسچن ٹو یو فیصل سر, پلیز ہمارے ویورز کو یہ گائیڈ کر دیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ قانون سے کس طرح مدد لے سکتے ہیں. اگر کوئی یوٹیوب کانٹینٹ کریٹر ہیں یا کوئی صحافی ہیں بیسکلی, کیونکہ نیوز میڈیا چینلز کے تو آلریڈی جو آفیسز ہیں وہ ہر بڑے شہر میں موجود ہیں, لیکن جو صحافی آن لائن کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتے ہوئے, اگر ان کے پاس ایسی کوئی سامنا ہوتا ہے کسی چیز کا, تو وہ قانون کی مدد کیسے لے سکتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ قانون ان کا ساتھ دے سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اگر تو کسی کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے کہ جی پی ٹی اے ان کا فار ایگزامپل یوٹیوب کا چینل بند کر دیتا ہے, تو اب قانون میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پی ٹی اے کو ایکشن لینے سے پہلے نوٹس دینا چاہیے اور ہیئرنگ لینی چاہیے, اور اگر پی ٹی اے نوٹس یا ہیئرنگ نہ دے تو پھر اس کے ایکشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ بھی جو ہے یہ ایک
پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا یہ اس کے مطابق کیا گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ جائیں پی ٹی اے کے پاس اور کہیں کہ جی یہ جو اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی غلط قسم کی ویڈیوز ہیں یا ان کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن ہے تو پھر وہ پی ٹی اے کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ جو ہے یہ غیر قانونی جو ہے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو پھر پی ٹی اے پہ لازم ہے کہ وہ ایکشن لے. بٹ جو بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے چینل چلا رہے ہیں ان کے اوپر ان کے پاس اب یہ رولز میں واضح ہو گیا ہوا ہے کہ ان کو جب تک کہ نوٹس نہیں دیا جائے گا یا ہیئرنگ نہیں کی جائے گی تب تک ان کے چینل کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو رولز آف نیچرل جسٹس جو ہیں ان کو اب انکارپوریٹ کر دیا گیا اسپیسیفکلی پیکا کی امپلیمنٹیشن. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب ہمارے ویورز کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش آتا ہے تو آپ قانون کی مدد لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپ کا چینل ہے, کیونکہ صحافی برادری یا وکلا آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ عام لوگ بھی جس کو سٹیزن جرنلزم کہتے ہیں اس پہ جو ہے ان کا زیادہ فوکس ہے. اگر کسی بھی انسان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی خبر آتی ہے وہ فیس بک پہ چلی جاتی ہے, انسٹاگرام پہ چلی جاتی ہے, ٹویٹر پہ چلی جاتی ہے, تو اگر آپ کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے, کوئی وارنٹس آتے ہیں یا ایف آئی اے کی طرف سے کچھ بھی آتا ہے یا پی ٹی اے آپ کو طلب کرتا ہے تو آپ قانون کی مدد اس میں بھرپور جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی مواد یا کوئی بھی ایسی چیز جو کسی اور دوسری انسان کو جو ہے وہ ہرٹ کر سکے یا جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں سوشل میڈیا اپلیکیشنز کی ان کے خلاف ہو تو وہ آپ ایسی چیزوں سے جو ہے وہ دور رہیں اور اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک سیف جو ہے وہ جگہ بنائیں جہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی رائے دے سکے اور اپنا فریڈم آف اسپیچ کا حق جو ہے وہ استعمال کر سکے. آپ سے ملاقات ہوگی جلد دوبارہ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.